الحمد لله والصلاة لأهلها أما بعد. جناب صدر، علماء کرام، حاضرین اجلاس، میں اس بات سے بہت خوش ہوں کہ جناب انعام سر صاحب نے مجھے میری خواہش کے مطابق کم سے کم وقت ہی عنایت فرمایا ہے، اور موقع بھی ایسا نہیں ہے کہ جس سے تفصیل کے ساتھ بات کی جا سکے. بہرحال اس مجلس کا مقصد ہے، وہ مقصد تو اس اعتبار سے پورا ہو گیا کہ حضرت علامہ عثمان غنی رحمۃ اللہ علیہ کے مطلب یہ ہے کہ ان کے سلسلے سے ان کے پوتا، غالباً پوتا ہے نا، ہاں، ان کے پوتا حافظ لقمان عثمانی صاحب نے ایک محنت کی ہے اور ایک کتابچے کی شکل میں مرتب کیا لوگوں کے سامنے، تاکہ حضرت عثمان غنی رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ حالات کو لوگوں کے سامنے رکھا جا سکے اور ان کو یاد کیا جا سکے. بہرحال حضرت ممدوح کی شخصیت اور آپ کی صلاحیت اور آپ کی گوناگوں خصوصیات اس قدر ہیں کہ اگر اس کو بیان کیا جائے اور اس کو تحریر میں لایا جائے تو ایک لمبی کتاب، ضخیم کتاب مرتب ہو سکتی ہے اور اس کو کیا جا سکتا ہے. ویسے ابھی عزیز موصوف نے جو اس کتاب کا نام رکھا ہے، اس سے تو یہ ان کے حوصلے کا پتہ چلتا ہے کہ یہ علامہ عثمان غنی رحمۃ اللہ علیہ کی صرف اس تعلق کو ظاہر کیا ہے جو بحیثیت بانی مدرسہ حسینیہ تھی. یعنی آپ کی شخصیت مدرسہ حسینیہ کلمل کے بانی ہونے کی حیثیت سے کیا ہے، اس اعتبار سے اس کا اظہار اس میں آیا ہے. حضرت کی پوری شخصیت اتنی عظیم ہے کہ ان کو جہاں بحیثیت بانی مدرسہ کے طور پر کیا گیا ہے، ویسے ہی ان کی شخصیت بحیثیت مناظر اسلام کی طور پر کیا جا سکتا ہے، ویسے ہی ان کی شخصیت بحیثیت مصنف کے طور پر کیا جا سکتا ہے، ایسے ہی ان کی شخصیت بحیثیت مقرر کے طور پر کیا جا سکتا ہے، بحیثیت محدث کے طور پر کیا جا سکتا ہے، بحیثیت مدرس کے طور پر کیا جا سکتا ہے، بحیثیت مجاہد کے طور پر کیا جا سکتا ہے. بہرحال یہ شخصیت اتنی عظیم شخصیت ہے کہ ہمیں صرف اپنے ضلع ہی نہیں بلکہ اپنے صوبے کے اعتبار سے بھی اور ملک کے اعتبار سے بھی ان کی شخصیت پر فخر کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی شخصیت کو ہماری اس روئے زمین کے اوپر وجود بخشا اور آپ کو اس قدر خدمات کا موقع میسر فرمایا. اس سلسلے میں میری بھی ایک چھوٹی سی محنت اور کوشش ہوئی ہے، اور میں نے ایک کتاب ابھی حالیہ دنوں میں مرتب کیا ہے جس کا نام ہے سوانح و تاریخ فضلاء دارالعلوم دیوبند. اس سلسلے میں جو سب سے پہلے اور سب سے اول ذکر فاضل کا نام ہے وہ حضرت علامہ عثمان غنی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. تو بہرحال اس کو دیکھیں لوگ. ہم اس سلسلے میں بہت زیادہ بات کرنا نہیں چاہتے، اس لیے کہ بڑی تفصیلی بات آ چکی ہے. میری خواہش یہ ہے کہ اب ہم لوگ ان کے ڈھلاؤ کو پہنچ چکے ہیں اور اب پتہ نہیں کب اللہ تعالی ہمیں اپنے پاس بلا لے، لیکن دلی خواہش یہ ہے کہ آج کل کے جو نوجوان فاضل اور عالم تیار ہو رہے ہیں وہ اپنے آپ کو اس سلسلے میں محنت کر کے ایسے ہی تقریری صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور ایسی ہی تصنیفی صلاحیت ہو، مقالہ نگار کی حیثیت سے ہو، مناظر اسلام کی حیثیت سے ہو، یہ ساری صلاحیتیں ان کے اندر پیدا کرنے کی کوشش ہونی چاہیے. اور اس اعتبار سے اگر اس طرح کی مجلس منعقد کی جاتی ہے تو صرف ہم جو ہے پیغام سلطان دودھ کہہ کر کے اپنے مجلس کو ختم کر لینا مناسب نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ اپنے حوصلے کو بڑھانے کے لیے اور ان بزرگان اور علماء اور کار کرنے والے شیوخ حضرات کے کارناموں سے متاثر ہو کر اپنے
اپنی نوجوان فوج کو تیار کریں تاکہ وہ فوج پھر آنے والی نسل کو اس طریقے سے تیار کر سکے۔ تو اس طریقے کا جذبہ ہوگا۔ تو اس سلسلے میں خاص طور سے جو مدرسے کے مدرس حضرات ہیں ان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے طلباء کو رسمی طور پر کتاب کی خواندگی نہ کرائیں۔ صرف کتاب پڑھا دیا گیا، کتاب ختم ہو گئی، اردو کی پہلی دوسری تیسری چوتھی سب ختم ہو گئی، پہلا دوسرا تیسرا رسالہ ختم ہو گیا تو نہیں۔ پڑھانے کے زمانے میں جس طریقے سے انہیں پڑھایا ہے تو اسی طریقے سے ان کی کوشش ہونی چاہیے کہ ان کی تحریری صلاحیت شروع سے ان کے اندر پیدا کی جانی چاہیے تاکہ وہ آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے ان کے اندر تحریری صلاحیت پیدا ہو اور وہ مقالہ نگار، کتب نویس اور کیا کیا سب بن سکتے ہو۔ تو بہرحال چونکہ پھر کہیں انعام سر صاحب ناراض نہ ہو جائیں کہ بھائی آپ کو 5 منٹ دیا، آپ جو ہے سو اس کو گھیرتے جا رہے ہیں، تو موقع کم ہے، لیکن پھر کبھی ایسا موقع آیا تو اس سلسلے میں مزید بات ہوگی۔ حضرت علامہ کی شخصیت گوناگون شخصیات کے خدمات آپ کے ہیں اور بہت تفصیل کے ساتھ اس پر روشنی ڈالی جا سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی اس یادگار مجلس کو یادگار کے طور پر قائم رکھنے کی ضرورت ہے، اور لقمان عثمانی صاحب اس بات کے بہت ہی شکر گزار ہیں اور ان کی محنت کی اور ان کے جذبے کی قدر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے حوصلے کو بلند فرمائے اور زیادہ سے زیادہ محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔